بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی الفاظ المطلق۔ آیت اللہ سبحانی دامد اللہ العالی نے یہ فرمایا تھا کہ ہم جو مطلق کی تعریف کرتے ہیں اس حساب سے ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ مطلق اس میں جنس ہونا چاہیے یا نکرہ ہونا چاہیے یا معرف باللام کہ جو بہت سارے افراد پر دلالت کرتا ہو، بلکہ وہ اگر ایک جزئی حقیقی ہو لیکن اس جزئی کے مختلف حالات ہوں اور ان حالات کو سامنے رکھ کر کسی ایک حالت کے ساتھ اگر حکم کو مقید نہ کیا گیا ہو تو وہ جزئی بھی مطلق واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن کل آخری سطر میں یہ فرمایا تھا، لیکن چونکہ ہم نے دیکھا کہ علماء کرام جب علم اصول میں بحث کرتے ہیں الفاظ کی اور بحث مطلق کو مقید کرتے ہیں تو اس میں وہ کچھ الفاظ مطلق کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کی کہ اس میں جنس کیا ہوتا ہے یا ناخرہ کیا ہے اور ان کی حقائق کو جاننا کہ وہ کیوں مطلق ہیں نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کرتے ہیں تو لہذا ہم بھی تھوڑی سی بات اس کی کر دیتے ہیں۔ تو فصل ثانی میں فرما رہے ہیں الفاظ مطلق کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جو مطلق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہے اسم جنس، ایک ہے علم الجنس، ایک ہے نکرہ اور ایک ہے معرفہ جو معرف باللام ہو، جس پر الف لام جنس کا ہو یا جو بھی ہو انشاءاللہ آ جائے گا۔ آسان سی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور وہی سمجھنا ہے جو میں نے پہلے گزارش کی ہے۔ ہمارے نزدیک دوبارہ کہہ دوں تو جو بات کل سمجھائی تھی دوبارہ ایک دفعہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آیت اللہ سبحانی دامد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ہم جو تعریف کرتے ہیں مطلق کی، ہم کہتے ہیں کہ مطلق کی اطلاق پر دلالت بالوضع نہیں ہے، مطلق کی اطلاق پر دلالت لفظی نہیں ہے، بلکہ ہم اس اطلاق کو بحکم العقل و بمقدمات الحکمہ اخذ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ مقدمات حکمت کیا ہیں وہ انشاءاللہ آ جائیں گے، آگے پڑھیں گے۔ لیکن بعض حضرات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لفظ مطلق کی اطلاق پر دلالت بالوضع ہے، یعنی واضح نے لفظ مطلق کو اطلاق پر دلالت کے لیے وضع کیا اور مطلق کی اطلاق پر دلالت لفظیہ ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں اطلاق اس لفظ مطلق کی وضع میں شامل ہے۔ ان دو باتوں کو آپ سمجھیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ مثلا لفظ راقبہ توجہ کرنی ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ لفظ راقبہ وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ مطلق یعنی رقبہ مطلقہ کے لیے، کہ اطلاق اس کی موضوع میں باقاعدہ شامل ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ رقبہ یہ وضع کیا گیا ہے مطلق رقبہ کے لیے۔ یہ دو لفظ ہیں، اللہ کرے اب آپ سمجھا سکوں، وہ یہ ہیں، آپ ان کو سمجھیں گے تو لطف آئے گا۔ ایک ہے لفظ مطلق،
ایک ہے مطلق لفظ، اس کی مثالیں صیغہ امر میں بھی آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے وجوب مطلق، ایک ہوتا ہے مطلق وجوب۔ یہاں بھی دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے مفعول مطلق، ایک ہے مطلق مفعول۔ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ اگر یہ مطلق بعد میں ہو، وجوب مطلق، مفعول مطلق، تو اس کا مطلب ہے اطلاق اس کی وضع میں شامل، بہی معنی کہ یہ مطلق اس دوسری قسم کے مقابل میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا وجوب مطلق مقابل ہے وجوب مشروط کے، ہم کہتے ہیں مفعول مطلق مقابل میں مفعول ماہو، مفعول فی، مفعول لہو وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن اگر مطلق ان کے بعد نہ ہو، پہلے ہو، مطلق وجوب، مطلق مفعول، لطف لینا ہے، تو اس کا مطلب ہے جہاں ماہیت مفعول مقصود ہے، جہاں ماہیت وجوب، پھر اس وجوب کی آپ جتنی قسمیں بنائیں، پھر اس مفعول کی آپ جتنی قسمیں، کہ وجوب من حیث الوجوب، مفعول من حیث المفعول، بہت توجہ کرنی ہے۔ پس اگر ہم یوں کہیں کہ لفظ مطلق کی اطلاق پر دلالت لفظی ہے تو یہ بن جائے گا مثل مفعول مطلق کے، اور اگر ہم کہیں کہ نہ اس کی دلالت اس پر لفظی نہیں بلکہ یہ تو بحکم العقل ہے اور بے مقدمات تو ہم کہیں گے کہ اطلاق اس کی وجہ میں شامل نہیں بلکہ یہ ہے مطلق، یعنی کیا، مثل مطلق مفعول، یعنی ماہیت کے لیے جس کے ساتھ کوئی قید شرط وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بحث جو ہماری آ گئی ہے، اب یہ تو نکات تھے جو سمجھانے مقصود تھے کہ یہ حضرات اسم جنس کو الفاظ مطلق میں شمار کرتے ہیں کہ اسم جنس کیا ہے؟ رقبہ۔ اب یہ اسم جنس ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں، غلام کائنات میں جتنے بھی ہیں سب کو رقبہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ رقبہ موضوع ہے رقبہ مطلقہ کے لیے، یعنی اطلاق اس کی وضع میں شامل ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن ہمارے نزدیک وہ جو ہے کہ نہ، بلکہ اطلاق اس کی وضع میں شامل نہیں ہے، یہ ہے بس ماہیت کے لیے، اور وہ ماہیت جو ہر قسم کی قید، حتیٰ کہ اس میں اطلاق کی قید بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ ایک بات۔ الفصل الثانی، بحث مطلق اور مقید میں دوسری فصل ہے الفاظ المطلق، الفاظ مطلق کے بارے میں۔ پہلا لفظ وہ ہے اسم الجنس۔ کان الرائے السائد، سائد کہتے ہیں غالب کو، جو زیادہ یا مشہور، آپ یوں کہہ دیں، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آرام سے، کان الرائے السائد بین الاصولیون، اصولیین، قبل سلطان العلماء، سلطان العلماء رحمت اللہ علیہ سے پہلے اصولیوں میں جو نظریہ مشہور تھا، یہ سلطان العلماء، اگر آپ شرح لما جو موجود ہیں، یہ نہیں، چونکہ شرح لما پر کوئی 77-78 لوگوں نے حاشیے اور شروحات لکھیں، خود شرح لما پر پھر مزید شرح یا اس کا حاشیہ، جو پرانی چاپ ہے جو 2 جلدوں میں تھی، اس کی سائڈ پر ایک بڑے خوبصورت حاشیے بنے ہوئے، جیسے طویل لکھے جاتے ہیں نا، بڑے باریک باریک، اس میں ایک حاشیہ آتا ہے، حاشیہ سلطان، یعنی حاشیہ سلطان
علماء. اس شخصیت کا جو اصل نام ہے وہ ہے حسین بن رفیع الدین محمد مرعشی، لیکن معروف تھے سلطان العلماء کے نام سے. پھر ان کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ نیٹ پر آپ جائیں گے تو ان کے بارے میں ویکیپیڈیا میں آپ کو مل جائے گا. کوئی اصفہان میں رہے، پھر وزیر بنے، الی آخری. بہرحال سلطان العلماء رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اصولی میں جو نظریہ، جو رائے مشہور تھی وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ان المطلقہ، کہ مطلق کا اسم الجنس، جیسا کہ اسم جنس ہے، وہ اسم جنس کو لفظ یعنی الفاظ مطلق میں شمار کرتے. وہ کہتے ہیں جیسے اسم جنس یہ ہے، اسم جنس موضوع للماہیت، کہ مطلق بھی بے قید الاطلاق وضع کیا گیا ہے، جیسا کہ اسم جنس ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک ماہیت کے لیے بے قید الاطلاق، کہ اطلاق اس کی وضع میں شامل ہے. وَالشُّيُوعُ عَلَى نَحْوٍ كَانَ الشُّيُوعُ بَيْنَ الْأَفْرَادِ وَالْحَالَاتِ مِن مَدَالِيلِ اللَّفْظِ، کہ وہ شیوع بین الافراد یعنی بہت سارے افراد پر اس کو دلالت کرنا، اور حالات میں سے بہت ساری حالتوں کا دلالت کرنا، یہ سارے افراد اور حالات اس لفظ کا مدلول ہیں. اچھا، یعنی لفظ کی ان پر دلالت لفظی ہے اور بالوضع ہے. مثلا وہ کیا کہتے ہیں، فَالرَّقَبَةُ، مثلا اگر مولا کہ آتِک رَقَبَةً، تو یہ راقبہ موضوعۃ للرقبۃ المطلقہ، یہ لفظ رقبہ یہ واضح کیا گیا ہے رقبہ مطلقہ کے لیے. اب مطلقہ کو رقبہ کے ساتھ بنانا ہے، کیا یعنی علی وجہ یکون الاطلاق قیدا، کہ اطلاق اس ماہیت کی قید ہے. یعنی لفظ رقبہ فقط ماہیت رقبہ کے لیے نہیں بلکہ رقبہ مطلقہ کے لیے، کہ یہ اطلاق اس کی قید ہے. نظیر المفعول المطلق، جیسے مفعول مطلق ہوتا ہے تو وہاں مطلق بھی اس مفعول کی قید ہوتا ہے، یہاں پر بھی قید ہے. کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ یہ الموجز جو اسلام آباد سے چھپی ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اور خود اس درس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں وہ اصل متن سے، کہ جس پر آیت اللہ سبحانی کے خود دستخط موجود ہیں اس سے. لہٰذا اگر آپ کی کتابوں سے مطابقت نہ کرے تو یہ پاکستان میں چھپی ہے، اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں. خوب یہ نظریہ تھا سلطان العلماء رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے. وَلَكِنْ صَارَ الرَّأْيُ السَّائِدُ بَعْدَ تحقیق سلطان العلماء، جب سلطان العلماء رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی تو اس کے بعد جو رائے مشہور ہو گئی، جو زیادہ اصولیوں میں آ گئی، وہ ہے کہ نہیں، اَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْمَاہِیَّہ، کہ نہ یہ موضوع ہے فقط ماہیت کے لیے، المعرات عن کل قید، جو ہر قسم کی قید سے عاری ہے، خالی ہے، کوئی قید، حتیٰ کہ اطلاق کی قید بھی اس کے لیے نہیں ہے. نظیر مطلق المفعول، یہاں بھی غلط لکھا ہے مفعول مطلق، بلکہ مطلق المفعول، جیسا کہ مطلق مفعول ہوتا ہے، نہ کہ مفعول. بہت غور کرنا کا میں نے پہلے بتایا، زیادہ زور نہیں دے رہا چونکہ پھر آپ پر بوجھ ہو جائے گا، چونکہ ابھی پہلی کتاب ہے. یعنی یہ مفعول مطلق اور مطلق مفعول کے فرق کو سمجھنا ہے. جب آپ کہیں گے مفعول مطلق تو اس کا مطلب اطلاق اس مفعول کی قید ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے مطلق مفعول اس کا مطلب ہے ماہیت مفعول بغیر کسی قید، حتیٰ کہ اطلاق بھی اس کی قید نہیں ہے. خوب، وَعَلَى ذَلِكَ، بہرحال ہمارے نزدیک فَأَسْمَاءُ الْأَجْنَاسِ، جتنے بھی اس میں جنس ہیں جیسے اسد، انسان، بکر، کلھا موضوعۃ للماہیہ، یہ وضع کیے گئے ہیں ماہیت کے لیے، المعرات عن کل قید، جو ہر قسم کی قید سے
خالی ہیں. ہمارے نزدیک ایسے ہیں لیکن ان کے نزدیک ہوں گے کہ اس ماہیت کے لیے کہ جو ماہیت مطلقہ ہو. خوب، یہ ہو گیا اس میں جنس. دوسرا علماء کرام جو الفاظ مطلق میں شمار کرتے ہیں وہ کرتے ہیں علم الجنس کو. پوری توجہ آقا جان، اسم جنس اور علم جنس، اب یہ بحثیں ساری نحو کی ہیں لیکن انہوں نے تھوڑا تھوڑا اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ معنن اور لغتاً یہ مرادف ہیں، یعنی اسم جنس اور علم الجنس یہ مترادف ہیں. جیسے الفاظ مترادفہ، لفظ دو ہوں اور معنی ایک ہو، تو اب معنن اس لحاظ سے وہ لغت کے لحاظ سے مترادف ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ادبی حضرات یا عرب حضرات وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ یہ اعلام جنسیہ لغتاً اسم جنس کے مترادف ہیں، ہم مانا ہے، لیکن وہ اعلام جنس کو بمنزل معرفہ کے فرض کرتے ہیں اور اسم جنس کو بمنزل نکرہ کے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نحو میں کیا کہتے ہیں، مبتدا معرفہ ہونی چاہیے، ذوالحال معرفہ ہونا چاہیے. تو وہاں وہ مبتدا اور حال میں علم جنس کو مبتدا بھی بنا لیتے ہیں اور ذوالحال بھی، لیکن اسم جنس کو وہ ذوالحال یا مبتدا نہیں بناتے. تو اگرچہ یہ علم الجنس معنی کے لحاظ سے اس کے مترادف ہے لیکن اس کو بمنزل معرفہ کے شمار کرتے ہیں، جبکہ اسم جنس کو بمنزل نکرہ کے. خوب، علم الجنس دوسرے الفاظ مطلق میں دوسرا لفظ جو معروف ہے وہ ہے ان علم الجنس. ان فی لغت العرب، فرماتے ہیں لغت عرب میں اسمان، کئی ایسے اسماء ہیں کہ ترادف اسماء الجنس، جو اسماء جنس کے مترادف ہیں، بالکل ان کے ہم معنی ہیں، لیکن تعامل معها معاملۃ المعرفہ. لیکن ہوتا کیا ہے ادبیات میں، وہ ان اسماء کو اسماء جنس جیسا نہیں بلکہ ان کو وہ بمنزل معرفہ کے لیتے ہیں، بخلاف الاسماء جبکہ اسماء اجناس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں معاملہ نکرہ، یعنی ان کو بمنزل معرفہ کے لیتے ہیں جبکہ ہیں بھی ہم معنی اسم جنس کے، لیکن خود اسم جنس کو بمنزل نکرہ کے لیتے ہیں. بس ہم دیکھتے ہیں فَهُنَاكَ فَرْقٌ. اب ہم دیکھتے ہیں عرب میں کیا ہے کہ فرق ہے ثعلب اور ثعالہ میں. ثعلب اسم جنس ہے، ثعالہ علم الجنس ہے. اسد اسم جنس ہے، اسامہ علم الجنس ہے. حیث یقع الثانی منہما. اب کرتے کیا ہیں عرب میں دیکھا ہے ہم نے کہ ثعالہ اور اسامہ جو علم الجنس ہیں وہ مبتدا بھی واقع ہوتے ہیں اور ذوالحال. کیوں؟ چونکہ ناوی کہتے ہیں مبتدا اور ذوالحال کو معرفہ ہونا چاہیے، وہاں پر وہ ان کو اعلام جنس کو مبتدا اور ذوالحال کرا دیتے ہیں بخلاف الاولین، لیکن ثعلب اور اسد کو نہیں قرار دیتے. وَهَذَا مَا دَعَاهُمْ. اور شاید وہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان اسماء کو کہ جو لغتاً مرادف تھے اسماء جنس کے، لیکن چونکہ عربی ان کو بمنزل معرفہ کے قرار دیتے تھے، اس لیے انہوں نے ان اسماء کا نام رکھ دیا علم الجنس، حالانکہ مانن وہ اسم جنس کے. تو پس فرق ہو گیا علم جنس اور اسم کے. اسم جنس مبتدا ذوالحال واقع نہیں ہوتا لیکن علم الجنس واقع ہوتا ہے. خوب، تیسرا لفظ جو الفاظ مطلق میں علماء شمار کرتے ہیں وہ ہے المعرف بالالف واللام، کہ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہو، جس کو ہم معرف باللام کہتے ہیں. الف لام کی آقا جان کئی قسمیں ہیں.
ہم نے اپنے مدرسہ باقر العلوم کوٹلہ جام میں، وہ ہمارے استاد محترم ابھی زندہ ہیں مولانا عابد حسین صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہم نے کتاب پڑھی تھی کافیہ ابن حاجب، جو ہدایت النحو کے بعد مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، ہدایت النحو کے بعد اور شرح جامی سے پہلے۔ تو کافیہ ابن حاجب کی ابتدا یہاں سے ہوتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی، پھر مفردان دون دن۔ اب اس میں یہ جو الکلمہ پر الف لام ہے پہلا ال، ایک دن پورا خالی اسی پر بحث ہوتی تھی کہ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں، یہاں پر کون سا الف لام ہے، پھر اعتراض، پھر جواب، پھر اعتراض، پھر جواب۔ جیسے اور بہت ساری کتابیں ہمارے دینی مدارس سے علمی کتابیں نکال دی گئیں، الحمدللہ کافیہ ابن حاجب بھی ہمارے نصاب سے غائب ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ اب ہم نے علم کے لیے تو پڑھنا نہیں، ہم نے تو پڑھنا ہے اب امتحان پاس کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب امتحان پاس کریں گے اگلے مرحلے میں جائیں گے تو شہریہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو الف لام کی کہانی مجھے وہاں سے یاد آئی کہ ہم نے بھی وہاں تفصیل سے پڑھا بھی تھا اور انہوں نے لکھوایا بھی تھا۔ الف لام کی کئی اقسام ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک الف لام جنس کا ہوتا ہے، الف لام استغراق کا ہوتا ہے، ایک الف لام لام عہد کا ہوتا ہے، جو لام عہد کا ہوتا ہے پھر وہ ایک عہد ذہنی ہوتا ہے، ایک عہد ذکری ہوتا ہے، ایک عہد حضوری ہوتا ہے، اور اسی طرح جو استغراق کا ہوتا ہے ایک استغراق کے افراطی ہوتا ہے، ایک استغراق کے اوصافی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں الفاظ مطلق میں سے شمار کرتے ہیں آیون ایک اور لفظ کو، کون سا؟ المعرف بالالف، جس کو الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا گیا ہو۔ اچھا، فرماتے ہیں اللام تنقاسم ہو، یہ لام اس کی تین قسمیں، لام جنس، لام استغراق اور لام عہد۔ پھر لام استغراق کی دو قسمیں، استغراق الافراد یعنی استغراق افرادی جو بلحاظ افراد ان سب کو شامل ہوگا، یا استغراق و خصائص، اس کو استغراق اوصافی کے بلحاظ صفات ان سب کو شامل ہوگا۔ اس طرح لام عہد کی پھر تین قسمیں ہیں، اور وہ کیا ان سی ہے؟ الف لام عہد ذہنی، الف لام او لام ذہنی، عہد ذکری اور عہد حضوری۔ خوب، فصارت الاقسام ستتن، یہ ٹوٹل 6 قسمیں بن جائیں گی۔ والمقصود منہ ہونا ہونا المحلہ، لیکن ہم جس کی بات معرف باللام کی بات کریں وہ ہے کہ جس پر الف لام جنس کا ہو، جس پر الف لام جنس کا ہو وہ ہو الفاظ مطلق میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ التمرۃ خیر من جرادہ، یعنی التمرہ پر بھی الف لام جنس کا ہے کہ جنس سے تمرہ بہتر ہے، کس سے؟ جرادہ سے۔ خوب، جنس۔ چوتھا لفظ جو الفاظ مطلق میں شمار کیا جاتا ہے وہ ہے ان نکرہ۔ لفظ نکرہ میں آغا جان بحث ہے کہ لفظ نکرہ کا موصولہ کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لفظ نکرہ کا موصولہ ہے ایک فرد غیر معین۔ بات سمجھے گی؟ غیر معین، رجل یعنی ایک مرد غیر معین۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا موصولہ ہے طبیعت المقیدہ بالوحدہ، یعنی کیا کہ رجل کا موصولہ ہے جس میں رجولیت پائی جاتی ہو، اور وہ بھی فقط رجولیت نہیں، مقید بالوحدہ، وہ بھی ساتھ ایک۔ ان بات کو ذرا دوبارہ سمجھیں۔ لفظ نکرہ رجل یا انسان نکرہ جتنے بھی ہیں، اس کا موصولہ کیا ہے؟ میں نے گزارش کی، ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کا موصولہ ہے ایک فرد غیر معین،
غیر معین. اچھا دوسرے کہتے ہیں نہیں بلکہ اس کا موصولہ ہے وہ طبیعت جو ایک کے ساتھ مقید ہو، یعنی وحدت اس کی قید ہو. ٹھیک ہے جی، ایک بقید الوحدہ. یہ دو نظریے ہیں. خوب آگے بات بڑی آسان ہے. چوتھا لفظ جو الفاظ مطلق میں علماء کرام ذکر کرتے ہیں وہ ہے ان نکرہ، لفظ نکرہ. اختلافت کلمۃ الاصولیین، اصولی حضرات کی ابحاث، ان کے نظریات، ان کے اقوال، اس بات میں ان کا اختلاف ہے. کیا وہ ہے کہ نکرہ کا موصولہ کیا ہے؟ اختلاف اس بات میں ہے کہ ان ناخرۃ حل وضعت للفرد المردد بین الافراد، کہ کیا اس کا موصولہ ایک فرد ہے جو مردد بین الافراد ہے، یعنی غیر معین فرد. آیا ناکرہ کا موضوع فرد غیر معین ہے؟ مردد بین الافراد کا مطلب نہیں ہوگا نا، یعنی غیر معین. او یا نہ اس کا موصولہ کیا ہے؟ وہ ہے او موضوع، یا لفظ نکرہ کو وضع کیا گیا ہے للطبعیت، طبیعت کے لیے، ماہیت کے لیے، لیکن المقیدہ بالوحدہ، جو مقید بالوحدہ ہے، یعنی وحدت کی اس کے ساتھ طبیعت، اور وہ بھی صرف ایک. فرماتے ہیں والتحقیق هو الثانی، ہمارے نزدیک جو دوسرا نظریہ ہے یہی صحیح ہے. کیا کہ اس میں ناکرہ کو واضح کیا گیا ہے طبیعت کے لیے، لیکن طبیعت جو مقید بالوحدت ہو، وحدت اس کی قید ہے. اچھا کیوں؟ فرماتے ہیں کیوں آپ اس دوسرے نظریے کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا والتحقیق هو ثانی، کہ ہم اس کے قائل ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے لأنہا، چونکہ ناکرہ کیا ہے؟ لأنہا چونکہ ناکرہ عبارت عن اسم الجنس، ناکرہ وہی اسم جنس ہوتا ہے، الذی دخل علیہ التنوین، جس پر رجل اسم جنس، اور جب کہتے ہیں رجلن تو یہ بن جاتا ہے نکرہ، اس پر آگئی تنوین. فاسم الجنس، لہذا رجل وہ دلالت کرتا ہے ماہیت پر، یعنی جس میں رجولیت پائی گئی، رجل اس پر. والتنوین، جب ہم نے کہا کہ رجلن جو تنوین ہے یدل علی الوحدہ، وہ دلالت کرتی ہے کہ وہ ماہیت یعنی ایک پر. تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے. ہم کہتے ہیں کہ نکرہ کو وضع کیا گیا ہے طبیعت کے لیے، لیکن اس طبیعت میں ہے کیا؟ بقید الوحدہ، کہ وہ طبیعت ایک ہو. آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفَرْدِ الْمُرَدَّدِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ، وہ جو پہلا نظریہ تھا کہ ناکرہ کو واضح کیا گیا ہے ایک فرد کے لیے جو فرد مردد بین الافراد ہے، یعنی فرد غیر معین کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ناکرہ کو واضح کیا گیا ہے ایک فرد غیر معین کے لیے، فغیر تامل، یہ نظریہ ہمارے نزدیک درست نہیں. کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں، وہ یہ ہے اذ لازم ذالکا، چونکہ اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں تو اس سے لازم آتا ہے ان لا یصح امتثالہ، کہ اصلاً اس کا امتثال ہو ہی نہیں سکتا. اچھا وہ کیوں؟ کب؟ اذا وقع متعلقا للحکم، کہ اگر حکم کا موضوع ایک نکرہ واقع ہو اور عابد چاہے کہ وہ اس حکم کا، امر کا امتثال کرے، اگر نکرہ سے مراد فرد غیر معین ہوگا، مردد بین افراد ہوگا، تو امتثال ہو ہی. وجہ یہ ہے
لِأَنَّ الْفَرْدَ الْمُمْتَثَلَ بِهِ، چونکہ وہ جس فرد کا بھی امتثال کرے گا فرد متعین، وہ تو ہو جائے گا فرد متعین، مشخص، معین، جبکہ حکم اس کو تھا فرد غیر معین کا۔ بہت لطف ہے، یعنی مولا نے کہا کہ تو یہ کام کر اور اس کا موضوع ہے غیر معین، اور وہ جس پر بھی انجام دے گا وہ تو بن جائے گا معین، تو جو معین ہے وہ تو اصلاً مولا کا مامور بہ بھی نہیں تھا۔ مثال لطفاً ہے، فَإِذَا قَالَ، اگر مولا اپنے ایک عبد کو کہتا ہے جئتی بِإِنسَانٍ، ایک انسان میرے پاس لاؤ، اب آپ کہتے ہیں کہ انسان نکرہ ہے اور یہ فرد غیر معین ہے، مردد بین الافراد ہے۔ اچھا، اب فَأَيَّ إِنسَانٍ آتَيْتَ بِهِ، اب تو جس انسان کو بھی پکڑ کے اپنے مولا کے پاس لائے گا فَهُوَ هُوَ، وہ تو ہو جائے گا معین۔ اس نے کہا تھا فرد غیر معین کو لا، تو جس کو بھی لے جائے گا وہ تو ہو جائے گا شاباش معین۔ لیس مرددن بینہ و بین غیرہ، چونکہ وہ اور دوسرے کے درمیان جس کو تو لے گیا اس میں اور دوسروں میں کوئی تردد تو، کوئی غیر تعین تو نہیں، لہذا یہ قابل امتثال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نکرہ کی وضع طبیعت کے لیے، البتہ طبیعت ما کا دل وحدہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔